بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس مقصد کے لیے جمع ہونے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سیکھیں۔ یہ اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اگر ان سب کتابوں کا شمار کیا جائے کتابیں کتنی پڑھی تو ایک دفعہ میں نے کیا تھا، بہت ساری کتابیں ہو جاتی ہیں، ایک سال میں کئی کتابیں ہو جاتی ہیں، تو وہ شمار کریں تو 40-50 سے اوپر اب آسانی سے بن جائیں گے کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب ہم نے پڑھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں سیرت کی کتابیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذہن میں دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اب کیونکہ اسکول والوں کی خصوصاً چھٹیاں ہیں تو اس میں سیرت کا دورہ کر لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک دو کچھ سوالات کر لوں۔ یہ آپ آئے ہیں، اس سیشن میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے۔ سیرت آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، مرضی اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں، یقیناً آپ سب کا ٹائم قیمتی ہے، کیوں آپ کے خیال میں کیا اس کی اہمیت ہے سیرت کے اسباق کی؟ یہ سب پتہ چلنا زندگی میں لازمی ہے۔ ویسے کیوں کا سوال اگر 5 دفعہ کیا جائے نا، مثلا آپ نے بتایا یہ سب کا پتہ چلنا زندگی میں لازمی ہے، اس کو میں پھر پوچھوں کہ کیوں لازمی ہے تو پھر آپ کوئی اور جواب دیں گے، پھر میں اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کیوں، تو بالآخر آپ اصل مقصد تک پہنچ جائیں گے کہ یہ کیوں۔ آپ بتائیے۔ صحیح، بہتر زندگی جو تھی نا، یہ بہتر زندگی والی بات بہت اہم ہے۔ سب سے بہترین زندگی اب تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، ہو سکتا ہے 70 ارب آئے ہوں، 80 ارب آئے ہوں، ہمیں پتہ نہیں، لیکن فرض کیا 70 ارب انسان ابھی تک دنیا میں آ چکے، اور ہو سکتا ہے 70 ارب مزید آئے۔ اتنے تمام جو انسان آئیں گے ان میں سب سے بہترین زندگی کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہوگی۔ یہ جواب آپ سب کو پتہ تھا، ایسا تو نہیں پتہ نہیں تھا، تو بس اس وقت ذہن میں نہیں آیا۔ تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ جتنے انسان آئیں گے اور جتنے آ چکے ان میں سب سے بہترین زندگی جس کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ کیا اس زندگی کا نقشہ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کیسی زندگی تھی؟ ہے موجود؟ پوری زندگی محفوظ کر لی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ کسی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جس طرح ہمارے نبی سارے ہمارے نبی ہیں، لیکن آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح محفوظ کر لی کسی کی نہیں کی۔ تو کس وجہ سے کی تھی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا معنی اس کے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر تمہیں کوئی رول ماڈل چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اچھی زندگی گزاروں، تو تمہارے سامنے ہم نے یہ مثال رکھ دی اور قرآن شریف میں بتا دیا کہ وہ بہترین نمونہ ہے۔
اور پھر جگہ جگہ یہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی جگہ جگہ حکم دے دیا۔ اور پھر قرآن شریف میں مختلف جگہ پر اور بھی طریقوں سے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے بہترین زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو ہماری ساری محنت کس زندگی کے لیے ہونی چاہیے؟ بہترین زندگی کے لیے ہونی چاہیے نا۔ ہماری ساری محنت بہترین زندگی کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم یہ مان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی، سب سے بہترین زندگی، تو اس لیے اب تو بہت ہی ضروری ہو گیا کہ مجھے پتہ ہو کہ وہ کون سی زندگی ہے جو مجھے گزارنی ہے، اور وہ کیسی زندگی ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میسی فٹ بالر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور کیا ہے رونالڈو کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور فلاں کرکٹر کیا اپنے دن اور رات کس طرح گزارتا ہے، اور فلاں اداکار اپنے دن اور رات کس طرح، یہ سب تو ہمیں افسوس پتہ ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بہترین زندگی ہے وہ اگر ہمیں یاد رہے کہ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہترین کروں، اس کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بہترین زندگی کیسی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور جب انہوں نے بتا دیا کہ سب سے بہترین زندگی ان کے لیے ان کی ہے اور انہی کی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر اور بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قلم میں، فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے بلند معیار پر ہیں، یعنی جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر انہی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر ہیں۔ تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں یہ جو ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ یہ سب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم MBA کریں یا ACCA کریں یا جو بھی پڑھیں، کیا سکھاتا ہے؟ روٹی کیسے کمانی ہے یہ سکھاتا ہے نا، روٹی کیسے کمانی ہے یہی سکھاتا ہے نا۔ کمپیوٹر سیکھیں یا کچھ بھی سیکھیں، روٹی کے ساتھ جیسے ہی ہم اپنے کالج سے فارغ ہوتے ہیں یا یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم لگ جاتے ہیں کام کے اندر، ہم جاب ڈھونڈتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو اور آگے کا سفر جو ہوتا ہے وہ مصروفیت بڑھنے کا سفر ہوتا ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ کم مصروفیت کا وقت ہے، جو آگے بڑھتے جائیں گے سوچتے جائیں کیا ہوتا جائے گا۔ آپ نکلے، آپ توجہ کریں، آپ کالج سے نکلے، یونیورسٹی سے نکلے، آپ نے جاب شروع کر دی، اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی شادی ہو گئی، پھر آپ کی مصروفیت بڑھ گئی، اس کے بعد بچے ہو گئے، پھر مصروفیت اور بڑھ گئی، پھر بچوں کے مسائل بڑھنے شروع ہو گئے، پھر اور مصروفیت بڑھ گئی، تو آگے تو مصروفیت بڑھتی جانی ہے۔ اگر آج ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا، سیرت کو نہیں سمجھا، تو آگے جا کے تو ہم دیکھ لیں کیا کوئی پتہ ہے؟ ہم اپنے بڑوں میں سے ہی اگر دیکھتے ہیں تو کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ سیرت کیسی کیا تھی، تو پھر ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو آخر وقت تک، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بہترین زندگی تھی کیا جو مجھے گزارنی تھی، وہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زندگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ اب یہ ہم سب قرآن شریف تو پڑھ ہی لیتے ہیں، تو یہ آیت ہم نے سب نے پڑھی ہوگی، لیکن وہ کس چیز پر گواہی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز کی خوشخبری دینے آئے تھے اور کس چیز سے ڈرانے آئے تھے؟ میں جب ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، یا شاید 5 سال کا ہوں گا، تو اس وقت میرے خاندان میں کسی میرے ہی دوست نے کہا، مجھے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے ایک دن قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر دوزخ میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جنت میں بھی جائیں گے لوگ۔ میں ابھی بچہ تھا، 5 سال کا بچہ تھا، میں سہم گیا، ڈر گیا میں کہ یہ کیا یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو کہ قیامت آئے گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو دوزخ میں یعنی سزا بھی دی جائے گی۔ تو یہ بات اس نے کیوں بتائی تھی مجھے؟ کیونکہ وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور اس نے اپنی دوسری جماعت کی کتاب میں اس زمانے میں لکھا ہوتا تھا، پتہ نہیں
تو وہ پڑھا تھا اس نے، تو اس نے آ کے ذکر کیا. وہ تو اپنے کھیل میں دوبارہ لگ گیا، لیکن میں کچھ ٹائم تک پریشان رہا. تو یہ بچہ اگر پریشان ہو سکتا ہے تو بڑے کو تو اور زیادہ پریشان ہونا چاہیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کرنے آئے تھے، ہمیں خوشخبری دینے آئے تھے. تو اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، لیکن ہماری زندگی کون سی خوشخبریوں میں گزرتی کہ میری پروموشن ہو گئی، میں اگلی کلاس میں چلا گیا، اور بس. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب یہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آیت پڑھی ہے، تو میں کہوں گا ہاں پڑھی ہے. اور اگر کوئی یہ بھی پوچھ لے کہ اس کا مطلب کیا ہے رحمت کا، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کیا میں بتا سکوں گا؟ نہیں بتا سکوں گا جب تک مجھے اس زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ زندگی کیا تھی، اور یہ زندگی کس طرح انسانوں کے لیے بھی رحمت بن گئی، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گئی، درختوں کے لیے بھی رحمت بن گئی، باہر دنیا میں جو کچھ تھا اس کے لیے یہ زندگی رحمت بن گئی. تو یہ بھی ایک بات ہے جو ہمیں پتہ چلے گی. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. تو اور اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں مومنین کی تعریف فرما رہے ہیں کہ نبی جو ہیں یہ مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے؟ جب تک ہمیں ان کی ذات کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیسی زندگی گزاری، کیوں ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. ابھی تو ہمارے لیے کہنا مشکل ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب پتہ چلے گا کیسی کیسی مشکلات اٹھائیں ہمارے لیے، کیسے کیسے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی، روتے رہے، جب یہ سب باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، جبکہ وہ ہمیں نہ دیکھا تھا انہوں نے، نہ ہمیں اس طرح جانتے تھے، لیکن ہمارے لیے روتے تھے، میری امت اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. تو یہ سورہ احزاب کی آیت تھی. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں بھی مخاطب ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم. اتنی بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ سے محبت کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کریں گے، اس سے بڑا درجہ دے دیں گے جو تم چاہتے ہو. تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، لیکن اللہ تم سے محبت کریں گے، اتنا بڑا درجہ دے دیں گے. کس صورت میں؟ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے. اور تو یہ دو طرح کی زندگی ہو سکتی ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو سکتی ہے، اور دوسری بھی ہو سکتی ہے اتباع. وہ کس کی ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، سنیے آیت، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان. دوسری زندگی یہ ہے کہ شیطان کی اتباع کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، یہ حکم دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو شیطان کی زندگی یا شیطان کی اتباع کریں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہوں گے تو ہماری یہ جو مسائل ہیں نا کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں اور مجھے جاب اچھی مل جائے اور اس کے بعد کی تمام خواہشات جو ہیں وہ ساری، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی نا. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر وہ میرے لیے جو بہترین ہوگا وہ فیصلے فرمائیں گے. اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے
لڑائی کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کر لوں گا، تو پھر آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوگا سورہ بقرہ میں۔ اچھا یہ جو تھا، ہم جو انشاءاللہ سیرت کے دروس ہوں گے تو اس میں شروع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کے حالات کا تھوڑا تذکرہ کریں گے، پہلے کے حالات کیا تھے، اور وہ پہلے کے حالات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کس طرح؟ کس کو پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی تھی، اور اس دعا کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا۔ تو وہ اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ اے ہمارے رب، ہم میں بھیجیے، ان میں بھیجیے رسول ایسا جو ان کو آیات پڑھ کے سنائے آپ کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کے جو اندر کی خرابیاں ہیں، شرک ہے اور دوسرے مسائل ہیں، ان سے ان کو پاک کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر قربانی ہوئی، کون سی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو پھر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری نہیں چلنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ ان کا فیصلہ تو پہلے سے ہی تھا کہ یہ چھری نہیں چلنی ہے، یا چلے گی بھی تو ان کی جان نہیں لے گی۔ تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو بچنا ہی تھا، کیونکہ ان کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اس آیت کا ہی جواب پھر آل عمران میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں بھیجا انہی میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن شریف، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ ہم سب کو، یہ آیات جو ہیں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی سکھاتا نہیں کہ آیات کیسے پڑھنی ہے، تو آپ سورہ بقرہ کا جو الف لام میم ہے اس کو پڑھتے علم، جیسے علم تری کیف فعل، ہے نا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ الف لام میم الگ ہے اور علم الگ ہے، اس لیے ہم آج تک صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں سکھاتے تو چاہے وہ عرب ہوتے، چاہے صحابہ کرام ہوتے، انہیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، پھر حکمت کی باتیں سکھائیں جو ہم آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی، اور ہمیں پاک کیا، اور اسے یا پاک کرنے کی تعلیم دی کہ کس طرح پاک ہوں گے۔ وہ اس میں ان کی زندگی بھی شامل تھی اور ان کے اقوال بھی شامل تھے۔ تو یہ اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے اور سیرت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد تھا، یہ چار باتیں جو تھیں کہ قرآن شریف کی آیات پڑھنا، تزکیہ کرنا، کتاب پڑھنا اور حکمت کی باتیں، یہ اگر ہم تک نہیں پہنچتی، اور اگر آج بھی نہیں پہنچی، آج بھی ہم نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، تو آج ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے جانے لگے، معلوم ہے نا آپ کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
ابھی بچے تھے تو ان کو چھوڑ کے جانے لگے اور کچھ بتایا بھی نہیں، ایسے ہی جانے لگے کیونکہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر جب حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ حضرت حاجہ علیہ السلام کو پھر اشارے سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نبی کی بیوی تھی نا، تو اس وجہ سے انہیں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ وہ کیسی جگہ تھی؟ کعبے کے پاس، جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے کی کوئی چیز تھی، بیابان صحرا، کوئی درخت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر لوگ جا چکے ہیں، آج بھی وہ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی درخت بھی نہیں نظر آتا، کوئی پودا بھی نہیں نظر آتا۔ ایسی جگہ میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا۔ پھر پانی کے لیے دوڑی۔ معلوم ہے کسی نے کیا عمرہ یا حج کا موقع ملا تو جب صحیح کرتے ہیں نا، یعنی طواف کر لیا، طواف کے بعد دو پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، تو اس میں بیچ میں ایک ایسا موقع آتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ایسا آتا ہے جس میں دوڑتے ہیں۔ وہ اس لیے دوڑتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ بھی اس فاصلے میں وہ دوڑی تھی، ان کی اس ادا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی تھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھتی، پھر دوڑ کے جاتی مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، تو وہ دوڑی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے اس طریقے کو تمام مرد حضرات جو حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اس کی نشانی انہوں نے لگائی بھی کہ دو لائٹیں ہیں جو ہری ہیں، سبز رنگ کی ہیں، تو ایک ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے۔ یہ ساری اب جو باتیں ذکر ہو رہی ہیں وہ اس لیے ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کے جو حالات تھے، اس سے پہلے کیا کیا پیش آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، پھر ان کا زندہ رہنا، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل انہوں نے کہا، تو اس کو صحابہ نے بھی اس جملے کو ذکر کیا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب احد کی جنگ میں صحابہ پہ یعنی ایک طرح سے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہو گیا تھا، زخمی ہو گئے تھے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مزید جنگ کر سکیں۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ دوبارہ سے حملہ ہونے والا ہے اور وہ پلٹ کے آ رہے ہیں، قریش کے لوگ جو ہیں وہ پلٹ کر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو ان کی زبان سے بے اختیار کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تھا اور ان کے اوپر ایک تہمت لگی تھی، اس وقت ان کی زبان سے بھی یہی الفاظ نکلے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل وقت ہر انسان پر آتا ہے، اور ایسے وقت میں انسان کو یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، اور پھر اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے۔ پھر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر مقیم ہو گئی، تو اس کے بعد یمن سے کچھ لوگ پانی تلاش کرتے ہوئے آئے، کیونکہ اور وہ قبیلہ تھا، قبیلہ جرحم، پانی تلاش کرتے ہوئے آئے کیونکہ ان کا اپنا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہیں کوئی ڈیم کے ٹائپ کی چیز کوئی بنائی ہوئی تھی، اس کی دیوار گر گئی تو ان کا پانی سارا ضائع ہو گیا، اور وہ پانی کی تلاش میں آئے تھے یہاں پر۔ انہوں نے حضرت حاجہ رضی اللہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پر اجازت دوں گی کہ اس زمزم پر میری ملکیت ہوگی، تم اس کو استعمال تو کر سکتے ہو لیکن اس کی ملکیت میری ہوگی۔ تو وہ پھر اس پر راضی ہو گئے کہ ہمیں استعمال کرنے کی تو اجازت مل رہی ہے۔ تو یہ یمن کے جو لوگ تھے ان کی زبان عربی زبان تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، کیونکہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے تھے، اور فلسطین کی زبان دوسری تھی، عربی نہیں تھی۔ تو یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، جب وہاں پر عرب لوگ آباد ہو گئے۔
اچھا، بعد میں جب ایک واقعہ بعد کا ہے کہ ایک صحابی نے باقی صحابہ سے کہا کہ رضی اللہ عنہم کہ مجھے میرے بت نے بہت فائدہ پہنچایا، یہ بات کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، بت کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں کہیں گیا اپنے بت کو چھوڑ کر، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا ایک لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ میرا خدا کیسا خدا ہے جس کے اوپر پیشاب ہو رہا ہے اور یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں اسلام کی طرف آ گیا۔ تو انہوں نے یہ اور کعبے میں بت جو تھے وہ بہت سارے بت جمع ہوئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جو شاید سب نے پہلی صورتیں جو پڑھی ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت شاید وہی ہوتی ہے، سورہ فیل۔ فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو کہتے ہیں، اصحاب الفیل، ارم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ سورہ فیل جو ہے اس کا پورا واقعہ ہے، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ مکے میں جو ہے وہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اس کو حسد ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی ایسی عمارت بناؤں گا۔ تو اس نے کعبے جیسی عمارت وہاں بنا دی تاکہ لوگ یہاں پہ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ تو ادھر کفار میں سے ایک صاحب تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ غلاظت لگا دی، یمن کے جو اس نے عبادت گاہ بنائی تھی اس پہ غلاظت لگا دی۔ تو اس بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اسے اتنا غصہ آیا اس نے کہا اب میں ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دوں گا، یعنی بیت اللہ شریف کو تباہ کر دوں گا۔ اور اس نے پھر ہاتھی تیار کیے اور ہاتھیوں کو لے کر وہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس کی خبر یہاں تک پھیلنی شروع ہو گئی، اور سب جو تھے مشرکین وغیرہ وہ کافی ڈر چکے تھے کہ اس سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہاتھی لے کر آ رہا ہے اور اس کا تو بہت بڑا لشکر ہے۔ تو اس وقت اس نے حضرت عبد المطلب کا نام سنا ہوا؟ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو ان کے 200 اونٹ جب وہ حملہ کرنے والا تھا تو 200 اونٹ قبضے میں لے لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے ان کی شخصیت بڑی پروقار تھی، بہت خوبصورت تھے اور سردار تھے، اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے تو وہ کافی متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی بڑا آدمی لگ رہا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہی زمین پر ہی بیٹھ گیا اور ان سے کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے 200 اونٹ پہ قبضہ کر لیا، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی، آپ کو دیکھ کر تو میں سمجھا تھا یہ کتنا بڑا آدمی ہے، اور میں تو بڑا متاثر ہوا تھا، میں سمجھا تھا آپ آ کے مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے، آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس کے اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہے، اور جس کا کعبہ ہے وہ اپنے کعبے کی ذمہ داری خود لے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے اونٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے مزید آگے روانہ ہوا، اور ہاتھی جو تھے وہ ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے، آگے نہیں چل رہے تھے۔ وہ اٹھا کے چلانے کی کوشش کرتا تو دوسرے رخ پر تو جانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ کعبے شریف کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، چڑیاؤں کو یا چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکر، یعنی 3 کنکر ہر چھوٹے سے پرندے کے، جس کو ابابیل کہا گیا ہے سورہ فیل میں۔ تو اور انہوں نے وہ کنکر پھینکے، اور وہ کنکر ایسے جا کر لگے اپنے اپنے نشانوں پر کہ جتنے بھی لوگ تھے جو حملہ کرنے آ رہے تھے وہ کیسے ہو گئے؟ ہاں، سورہ فیل میں کیا آیا ہے آخر میں؟ کعصف مأکول، ایسے جیسے کھایا ہوا بھس، اس طرح ہو گئے، یعنی وہ پہچاننے کے قابل نہیں رہے، اس طرح ہو گئے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ حسن معقول، جیسے کھایا ہوا بھوسا یا کھایا ہوا چارہ. تو یہ سورہ فیل میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ذکر ہے، اور یہ وہی سال تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یعنی یہ سال جو تھا، تو یہ صورت بلا وجہ قرآن شریف میں نہیں آئی، بلکہ یہ اس واقعے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ولادت اسی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. تو یہ باتیں تھیں. اب ہم جو سبق پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بھی سبق پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کے جیسے ہم اسکول میں بھی کرتے ہوں گے یا کالج میں کرتے ہوں گے کہ ہم نوٹس لیتے ہوں گے، خاص باتیں جو ہیں ان کے نوٹس لے لیتے ہیں. تو اگر ہم اس پورے 30 دنوں سے گزر جائیں گے تو ہماری یادداشت اس کو ریٹین نہیں کر سکے گی. لیکن اگر ہم اس کو لکھ لیں گے، خاص بات پوری تو نہیں لکھ سکتے، لکھ لیں گے اور پوائنٹس لکھ لیں گے، اور بعد میں صرف اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو اس کو ریٹین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی قرآن شریف کی آیت جو ہے اس کو کوشش کریں گے اگلے سبق میں اس کے اوپر کچھ یاد دہانی ہو جائے کہ وہ کیا پڑھا تھا، اور اس کو اپنی دوستوں سے اگر ہم بات کر سکیں، تذکرہ کر سکیں، تو پھر اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، انگریزی میں کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، کہ تکرار کریں اگر کسی کے سامنے تو وہ بات ذہن میں پکی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. تو یہ تو ایک تو یہ کہ پورے سبق کی اگر تکرار ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن اگر خاص باتوں کی بھی ہو جائے تو بہت اچھا، اور ان خاص میں سے ایک خاص بات کی تکرار ہو جائے تو کم از کم اتنا تو ہو جانا چاہیے. تو اگر ہم آج کی باتیں لے لیں تو ان میں سے کون سی آیت ہوگی جو آج کے یا سیرت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے؟ اردو میں ہی اگر بتا دیں، عربی میں نہ یاد رہا ہو. ہاں، شروع میں جو آیات پڑھی تھی ان میں سے کوئی اگر یاد رہی ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ تو ہمیں یاد، آئندہ کے لیے ہمیں یاد رہنی چاہیے. اس کا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. لقد کان لکم فی رسول، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم عربی میں یاد کر لیں، اور اگر نہیں ہو سکے تو اردو میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، اور ہم سب نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ بہترین زندگی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ہو ہی نہیں سکتی بہترین زندگی. تو یہ تو ہم پھر یاد رکھیں گے نا. اگلے سبق میں ہم اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں گے، اور باقی اگر چاہیے ہو مجھ سے تو باقی بھی آیات انشاءاللہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق اتنا ہی تھا. پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے جو حالات